تب بھی یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے، اور وہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والی ذات پسند کیا کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین کو پسند کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو تکبر نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو مال و دولت پیسہ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان نے لوگوں کے اندر اپنی بڑی شہرت کما لی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کروڑوں درود السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ نہ چہروں کو اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے بنائے ہیں، صورتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ نہ مال کو اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو مال بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے، اس کی مرضی وہ جتنا بھی عطا کر دے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ۔ اس لیے اللہ اس چیز کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ تو خود اللہ نے دی ہے، تقسیم کی ہے۔ تو اللہ چہروں کو اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ انسان کے دل میں اس کے رب کا خوف کتنا ہے، انسان کے دل میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اور پھر اس تقوی کے لحاظ سے، اس پرہیزگاری کے لحاظ سے اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو اللہ تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، چہروں کو اور مال کو نہیں دیکھتا۔ تو وہ بہت بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، وہ پسند بھی کرتا ہے تو فقیری کو پسند کرتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ وہ پسند کرتا ہے تو گڑ گڑانے کو پسند کرتا ہے۔ وہ اتنا بڑا زمین و آسمان کا مالک، ہر چیز کا مالک، لیکن وہ پسند کرتا ہے انسان کی آنکھ سے ایک آنسو جو اس کے خوف سے نکلا ہو، جو رب کے خوف سے گرا ہو، وہ اس ایک قطرے کو پسند کرتا ہے۔ وہ سمندروں کا مالک، وہ چاہتا ہے انسان میرے خوف سے ایک آنسو بہا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری و مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ گار بندہ رب تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اور تنہائی میں ایک جوان جب توبہ کرتا ہے، اگر وہ اپنی آنکھ سے ایک آنسو گرا دے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ جائے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے، سب کے سب گناہ معاف۔ کیوں؟ اللہ کو چاہیے یہی تھا، اللہ کو چاہیے ہی تقویٰ تھا، اللہ کو چاہیے ہی یہ تھا کہ یہ بندہ مجھ سے ڈر جائے، رب کو رب مانے، مالک کو مالک سمجھے، اور پھر مالک کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جیسا رب کو مالک مانے ویسا کسی کو نہ مانے، جیسا رب سے خوف کھائے ویسا کسی سے نہ کھائے۔ تو اللہ کو چاہیے یہ تھا۔ اگر اللہ کو چاہیے ہوتی بہت بڑی بڑی عبادات، بہت بڑے بڑے سجدے، ایسے سجدے کہ کوئی تھکے بھی نہ سجدے کرتا ہوا، تو وہ تو رب کے پاس مخلوق تھی، اللہ کے فرشتے تھے جو کہتے تھے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تیری تسبیح بیان کی جائے، تیری پاکی بیان کی جائے، تیری تعریف کی جائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم ہیں نا تسبیح بیان کرنے والے، پاکی بیان کرنے والے،
اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم کو تخلیق جو کیا ہے، اسے تخلیق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو زمین میں جا کے جھگڑے کرے گا، لڑائیاں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کو چاہیے ہوتے سجدے عبادات تو اتنے فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس بیت اللہ جو زمین پہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، اسی کی بالکل سیدھ میں آسمانوں پر اللہ رب العالمین نے بیت المعمور بنایا ہوا ہے۔ اس بیت المعمور کی ہی سیدھ میں ہمارا بیت اللہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی تعداد جو صحیح احادیث میں آئی ہے وہ کتنی ہے اندازہ لگا لیں کہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس بیت المعمور کا چکر لگا کے چلا جائے، دوبارہ قیامت کی دیواروں تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتوں کی تعداد، اور سب یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ، سورہ بقرہ میں، اگر تو چاہتا ہے تیری تسبیح بیان کی جائے، تیری پاکی بیان کی جائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب کیا بات تھی وہ کہ اے فرشتوں، تمہیں تو گناہ کا اختیار ہی نہیں دیا گیا، تمہیں تو غلطی کا اختیار ہی نہیں دیا گیا، تمہیں تو گناہ کی لذت کا احساس ہی نہیں ہے، تمہارے پاس، تمہارے اندر اللہ نے وہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیا کہ تمہیں گناہ کی لذت ملے، تمہیں گناہ کرنے سے مزہ آئے۔ تم تو کر ہی نیکی سکتے ہو، کر ہی تعریف سکتے ہو ہی نوری مخلوق، تو تمہارا تو کام ہی یہی تھا اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کو چاہیے تھی ایسی مخلوق کہ جس کو اللہ اختیار دے، جس کے پاس اختیار ہو، نیکی کرنے کا بھی، گناہ کرنے کا بھی، مرضی کرنے کا بھی، اور اللہ اسے دونوں راستے بھی دکھا دے، نیکی کا بھی، برائی کا بھی۔ پھر اللہ اسے اپنی کتاب بھی دے دے، پھر اللہ 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر بھی بھیج دے، ہر چیز سمجھا دے اور بتلا دے، پھر اس انسان کو اس کے اختیار پہ چھوڑ دے کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ میرے صحت بہت اچھی ہے، کچھ جوانی کے تکبر میں مبتلا ہو گئے اس کے فتنے میں، کچھ عورت کے تکبر میں مبتلا ہو گئے، کچھ مال کے تکبر میں مبتلا ہو گئے، کچھ حسن کے تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ جو حقیقی کامیابی تھی کہ اللہ نے آزمایا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، وہ آزمائش میں آ کے انسان پھنس گیا۔ اسے چاہیے تھا وہ رب کے ساتھ جڑا رہتا، رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا۔ اے اللہ دیکھ، اے اللہ میں گناہ کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں پھر بھی ہدایت کے راستے پہ رہا۔ اے اللہ تو نے مجھے حسن دیا، پھر بھی میں ہدایت کے راستے پہ رہا۔ اے اللہ تو نے مجھے جوانی دی، میں پھر بھی ہدایت کے راستے پہ رہا۔ یہ چیز چاہیے تھی رب کو، انسان کے دل کا خوف، اس کے دل کا تقوی اور پرہیزگاری۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر عبادات صرف ایک رسومات ہیں، عادات ہیں۔ عبادات پھر عبادات نہیں ہیں اگر رب کا تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے خطاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ تھی اصل چیز۔ اصل چیز یہ نہیں تھی کہ اپنا گھر بنایا یا نہیں بنایا، اصل چیز یہ نہیں تھی کہ اپنے کپڑے خریدے یا نہیں خریدے، اصل چیز یہ نہیں تھی کہ دنیا کی کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، اصل چیز یہ نہیں تھی کہ کاروبار میں سیٹل ہوا یا نہیں ہوا۔ اصل چیز رب بتا رہا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی چیز ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان ہر نفس ایک ہی چیز چیک کرے، ایک ہی چیز کو اوپر غور کرے، وہ یہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ لوگ بڑی لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ آنے والے سالوں میں نے یہ بھی کر لینا ہے، یہ بھی کر لینا ہے، یہ بھی کر لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی پلاننگ کرو، وہ پلاننگ جسے تم بھول چکے ہو، مرنے کے بعد کی پلاننگ، اس کے لیے کیا کمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے پیارے صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ عنہ، 5000 سے بھی زیادہ روایات۔ وفات کا وقت آیا نا، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو جو ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ کیا بات، موت کے خوف سے رو رہے ہو کہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، موت تو ایک راستہ ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، مجھے اس کا خوف نہیں ہے، بلکہ آگے کا سفر بہت لمبا ہے اور میں نے تیاری بہت تھوڑی کی ہے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آگے جو سفر کرنا ہے، ابھی قبر کی منزل ہے، پھر حشر کا میدان ہے، پھر پل صراط ہے، پھر کہیں جا کے جنت کا دروازہ ہے، تو اتنے میرے اعمال چلیں گے، میرے اعمال اتنے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، تو آگے کی تیاری بہت تھوڑی ہے، جو سفر میں میرے پاس مال ہونا چاہیے اعمال کا وہ بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، اس بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر مسلمان، وہ بھی رویا کرتے تھے اپنے اعمال پہ، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اتنے غصے والے، لیکن رب کے آگے تو پھر رب تو رب ہے نا، خوف ہی رب کا تھا، اور وہ غصہ بھی ان کا ناجائز غصہ نہیں ہوا کرتا تھا، معاذ اللہ، مومنوں والا غصہ تھا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ غصہ تھا ان کا کہ کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں مومن اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تو رو رہے ہیں۔ اب ایک صحابی نے کہا کہ آپ کی تو یہ شان ہے، آپ کو یہ مرتبہ ملا، آپ دوسرے خلیفہ ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، میں تو اپنے رب کا اس بات پہ بھی بڑا شکر گزار ہوں گا کہ اللہ کل برابری پہ ہی مجھے چھوڑ دے، اللہ کہہ دے کہ تیرے گناہ اور تیرے اعمال نیک برابر ہو گئے، ٹھیک ہے تجھے چھوڑ دیا، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو جائے میں پھر بھی راضی ہوں، بس رب مجھے معاف کر دے، رب مجھے بخش دے، پکڑے نہ، حساب نہ لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جس کا حساب لے لیا گیا وہ پھنس گیا،
رب سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ حساب نہ لے، حساب نہیں انسان دے سکتا، جس کا حساب لے لیا گیا وہ پھنس گیا۔ تو اللہ اپنی رحمت سے داخل فرما دے جنت میں، اللہ اپنی رحمت کی چادر اوڑھ دے اور کہے کہ بندہ، اے بندے جنت میں چلا جا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن بندہ، کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسی کی کہ صرف اور صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، محض صرف ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ اب اگلی بات کیا ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اسے اس کے رب کی رحمت نہیں ڈھانپ لے گی تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف اعمال کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کی، ہمت کی، سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک مجھے میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہیں لے گی تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہیں ہوگی نا تب تک انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں، دلوں کی پاکی میں، کمزوروں کے ساتھ محبت میں، کمزور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں۔ اور یہ کمزور لوگ بظاہر بڑے کمزور ہوتے ہیں، حقیقت میں بڑی طاقت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے، یعنی جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے یہ عالم ہے ان کا، پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازے سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ مانگنے کے لیے بھی آئیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جاؤ، جان چھوڑو، چلے جاؤ یہاں سے، دھکیل دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ پوری کرتا ہے ان کی قسموں کو۔ اگر وہ رب کی قسم اٹھا کر کچھ کہہ دیں کہ اے اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ تو کامیاب ہوگا، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ کر دیتا ہے کامیاب۔ تو فقراء کے ساتھ، مسکین لوگوں کے ساتھ محبت، بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وہ طاقت ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کہ وہ رب پر قسم اٹھا دیں آپ کی کامیابی کی اور آپ کے لیے دعا کر دیں تو آپ کے بیڑے پار ہیں۔ رب لاج رکھ لیتا ہے۔ رب کیوں نہ لاج رکھے؟ رب دیکھتا ہے کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، یہ پھر بھی مجھ پہ یقین رکھتا ہے، میں نے اس سے سب کچھ چھین لیا پھر بھی مجھ پہ یقین رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کمزوروں کی وجہ سے آج ہمیں جتنا بھی رزق ملتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ کمزور لوگ نہ ہوں تو شاید ہمارا بھی رزق روک لیا جائے، شاید اللہ ہمیں بھی دینا بند کر دے۔ اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ نے خیال کیا
کہ اسے اپنے سے کم درجے لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ یعنی سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم اپنے سے کم تر لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کو کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، ان کمزوروں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے دروازے پر یہ جو آتے ہیں انہیں دھتکارا نہ کریں، اور انہیں وہ لوگ دھتکارتے ہیں جن کا رب پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ پہ یقین نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو مستحق نہیں ہے، کیا کہتے ہیں یہ فلاں مستحق نہیں ہے، اس کو تو دینا نہیں چاہیے، یہ ہے تو وہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دینا ہے رب کی رضا کے لیے۔ ایک وہ غریب جو اپنے مکان کا کرایہ نہیں بھر سکتا وہ مستحق نہیں ہے، جو اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا وہ مستحق نہیں ہے، جو اپنے گھر کا بل پورا کر کے نہیں دے سکتا کیا وہ مستحق نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں غریب نہیں ملتے، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس پہ خرچ کریں۔ میرے بھائی، آپ اپنے کسی ہمسائے کو دیکھ لیں، آپ اپنے کسی قریبی کو دیکھ لیں، وہ آپ کو مستحق نظر آئیں گے۔ اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ رب کی رضا کے لیے خرچ کر دیں۔ اللہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم دیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دینی ہم نے چھوٹی سی رقم ہوتی ہے مانگنے والوں کو، اس میں یہ دیکھنا یہ مستحق ہے اور یہ نہیں ہے۔ جب دینے آپ نے 5-10 روپے ہیں تو کچھ لوگ جب روک لیتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے، اللہ بھی پھر ان سے ہاتھ روک لیتا ہے، رزق روک لیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ہر شخص کو دیتے ہیں، جو مستحق ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی، پھر اللہ بھی ہمیں وہ بھی دیتا ہے جو ہمارا بنتا ہے اور وہ بھی دیتا ہے جو نہیں بنتا۔ اللہ ہمیں سب ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ جب ہم گن گن کے دیتے ہیں، جب ہم سوچ سوچ کے دیتے ہیں، پھر اللہ بھی ہمیں گن گن کے ہی دیتا ہے، اللہ بھی ہمیں ویسے ہی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے 1000 اور لاکھ گنا بہتر ہے۔ دینے والے بنیے، خرچ کرنے والے بنیے۔ اور ان کمزوروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں رزق ملتا ہے، ان کمزوروں کی وجہ۔ صدقہ کیا کریں، خرچ کیا کریں، لوگوں کی محبت حاصل کرنی ہے تب بھی خرچ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگ خوش ہی پیسے سے ہوتے ہیں تو ہم کریں کیا؟ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے اگر پیسے سے خوش ہوتے ہیں تو پیسے کھلا دو بھائی، کیا ہو گیا؟ خوش تو کرو، لوگوں کو خوش تو کرو۔ اگر وہ کھانے سے خوش ہو رہے ہیں کھلا کے خوش کر دو، رب کی بات تو پوری ہو جائے گی نا۔ رب نے کہا خوش رکھو، خرچ کر لو۔ بیوی اگر خرچ کرنے سے خوش ہے تو اللہ نے اجر و ثواب بھی تو رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جس نے اگر ایک گلاس پانی کا بھی اپنی بیوی کو پلایا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ جو مال کمائے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ پہلا حق، کچھ لوگ سمجھتے ہیں پہلا حق گھر والوں کا ہے، پہلا حق فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ اگر آپ احادیث اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلا حق آپ کا اپنا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کریں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر وہ نظر بھی آئے، اپنے لیے کچھ اچھا لیں، پہنیں، اپنے اوپر خرچ کریں۔ اس کے بعد پھر والدین کے اوپر خرچ کریں، پھر اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، پھر اپنے ہمسایوں پر خرچ کریں، پھر غرباء مساکین کے اوپر خرچ کریں۔ یہ دوستوں یاروں کا نمبر تو کہیں آخر میں جا کے آتا ہے۔
اور لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی انکم آئی ہے، پیسے آئے ہیں، کچھ رقم آئی ہے، سب سے پہلے کن پہ اڑاتے ہیں؟ دوستوں کے اوپر۔ اللہ نے ترتیب بھی بتائی ہے خرچ کرنے کی، پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں، کہاں نہیں کرنے ہیں، کہ اگر تم اپنے اوپر خرچ نہیں کرو گے، دوسروں پہ کرتے رہو گے، یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ میں خود اوپر لگا نہیں رہا ہوں، ادھر خرچ کیے جا رہا ہوں۔ اور جب تک اپنے اوپر خرچ نہیں کرو گے، فٹ بھی نہیں رہو گے، صحیح بھی نہیں رہو گے، آگے کمانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اس لیے پہلا حق اپنا۔ اور پھر اللہ نے اس میں بھی اجر و ثواب رکھ دیا کہ اپنے اوپر بھی جو بندہ خرچ کرتا ہے کہ اس نیت سے کہ میں نے آخر نیکی کرنی ہے، میں نے آخر نماز پڑھنی ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، صرف نیت کے بدلاؤ سے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی اللہ صدقہ لکھ دیتا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا، والدین کے اوپر خرچ کرنا تو ہے ہی نیکی، ہے ہی صدقہ۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ، نیکی، اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے۔ یہ کام کریں، خرچ کرنا سیکھیں۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ سونے کا ہوتا، احد پہاڑ، ایک روایت میں آتا ہے میں شام ہونے سے پہلے پہلے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، سب بانٹ دیتا۔ پھر فرمایا کہ ایک فلاں اتنا ایک سونا رکھتا، اس میں سے ٹکڑا، وہ جو میں نے فلاں یہودی کا قرض دینا ہے نا وہ واپس کر دیتا، باقی سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ یہ تھی محبت، یہ تھی پیار۔ ایک صحابی آئے، مہاجر صحابی تھے نا، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ آئے نا، اب جو ہجرت کرنے والے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، جان چھڑا کر آئے ہیں جیسے کیسے، ان کی تو اپنی جان بخشی مشکل سے ہوئی تھی۔ اب نہ ان کے پاس مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، سب کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ اب یہاں آئے تو اب یہاں انصار صحابہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے انہوں نے تعاون کیا۔ اب اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اس صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس کو تم پسند کرو گے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ میرے پاس بڑا مکان ہے، گھر ہے، آدھا مکان میں تمہیں دیتا ہوں، اور میرا جتنا مال ہے اس میں سے آدھا مال بھی تمہارا، اور میرا جو کاروبار ہے اس میں سے آدھا کاروبار بھی تمہارا۔ اتنی بڑی نیکی۔ اب وہ نہتے کھڑے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے جیسا تو ہوتا کہتا ٹھیک ہے جی آنے دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ بازار کا راستہ کہاں ہے، بازار کا راستہ مجھے دکھاؤ۔ غیرت مند تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اپنے ہاتھ سے کما کر خرچ کرنے والے اور بے تحاشا خرچ کرنے والے۔ بازار کا راستہ دکھا دیا گیا، کاروبار شروع کیا۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کچھ اصول تھے کاروبار کے، کام کرنے کے۔ بازار میں گئے، کام کرنا شروع کیا، اللہ نے برکت ڈالنا شروع کر دی۔ اب آپ بھائیوں کو بھی وہ اصول بتلا دوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کیا اصول تھے کام کرنے کے، بڑے سادہ سے اصول۔ پہلا اصول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تھا نا، جب اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا، پوچھا گیا اصولوں کا، انہوں نے کہا پہلا اصول یہ ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑتا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا۔ دوسرا میرے کاروبار کا اصول یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا،
اور تیسرا یہ کہ میں 3 دن سے زیادہ مال سٹاک کر کے نہیں رکھتا، نکال دیتا ہوں، تیسرے دن کی شام ہو جائے تو مال دے دیتا ہوں۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے 1000 اونٹ خریدے، تیسرا دن آ گیا اونٹ نہیں بکے، تیسرے دن کی شام ہو گئی اونٹ نہیں بکے۔ اب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جس قیمت پہ میں نے خریدے ہیں چلو اسی قیمت پہ بیچ دیتا ہوں۔ اب میرا سودا ہو گیا اگلے کے ساتھ کہ اتنے کے ہی خریدے ہیں، چل تو اتنے کے ہی لے جا، اس کو دے دیا۔ اب جب وہ خرید کے جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو اس کی زریں ہیں نا یہ مجھے اتار لینے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اتار لیں۔ وہ جو باندھی ہوتی تھی زریں، لگام، کہتے ہیں میں نے ان سارے اونٹوں کی لگامیں اتار لی۔ وہ 1000 لگامیں جب میں بیچنے کے لیے گیا تو وہ بھی 1000 دینار کی بکی۔ اللہ نے اس میں بھی مجھے 1000 دینار کا پرافٹ عطا کر دیا، یعنی اس میں بھی میں نے بچا لیے۔ تو یہ 3 اصول کہتے ہیں میں نے اپنے کاروبار کے بنائے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، نماز نہیں چھوڑی، اور 3 دن سے زیادہ مال سمیٹ کے نہیں رکھا۔ اور آج ہم اپنی منڈیوں کے اصول دیکھیں تو وہ چلتے ہی بالکل اس کے الٹ ہیں۔ فلاں چیز مہنگی ہونے والی ہے تو اس کا سٹاک روک دو، اس کو سٹاک کر لو۔ اللہ نے سرکل کے اندر رکھا ہوا ہے سب کچھ، جب سرکل میں رکھو گے اللہ روزی دیتا رہے گا، رزق دیتا رہے گا۔ اور پھر بڑے بڑے لیول پر لوگوں کا مال بھی خراب ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو الٹا نقصان ہو گیا۔ اکثر ریٹ بڑھنے کی بجائے گر جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے، سرکل بنایا، یہ اللہ کے اصول ہیں۔ جب ان اصولوں کو توڑو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کا اصول ہے کہ پراپرٹی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، سونا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، مال رکھا ہوا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنایا، جب بندہ اس پیسے کو رننگ میں لے کر آئے گا تب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی پیسے کی کار لے لے سڑک پہ چڑھا دے پھر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب زکوٰۃ کیوں نہیں ہے کہ یہ کار چلے گی، پمپ والے سے اس کا پٹرول ڈلے گا، پمپ والے کو روزی ملے گی، کار والے کے پاس جائے گا واش کروائے گا، جس سے واش کروا رہا ہے اس کو روزی ملے گی، جس سے اس کی سروس ٹیوننگ کروائے گا اسے بھی روزی ملے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سرکل کے اندر جو بندہ پیسہ رکھتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ختم کر دی، اور جو ایسے ہی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ تو کاروبار میں رننگ، اس چیز کو اللہ نے اصول بنایا ہے کہ لوگوں کو دو، خرچ کرو، رننگ میں رکھو، چیزوں کو سمیٹ کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا، اکٹھا کر کے رکھنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ خرچ کرنے والے بنو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آفر ہوئی کہ اس صحابی نے کہا ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ بیوی بھی لے لو، آدھا مکان بھی لے لو، آدھا مال بھی لے لو، آدھا کاروبار بھی لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بازار میں گئے، کاروبار کیا، اتنا کاروبار کیا، اتنا کاروبار کیا، اتنے بڑے کامیاب انسان بنے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، مدینہ میں آئے ہیں، 1000 اونٹ تھے ان کے پاس جو راشن سے لدے ہوئے تھے، 1000 اونٹ راشن کے ساتھ لدے ہوئے۔ اب وہ لے کر مدینہ میں آئے ہیں۔ حضرت عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی دستک دی، اور ان سے جا کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کچھ فرمایا تھا، مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کوئی بات کی تھی، اس بات کو میں سننے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پل صراط سے گھٹنوں کے بل جا رہے ہیں، یعنی اپنے گھٹنوں پہ چل کے جا رہے ہیں۔ اب پل صراط سے بہت سے لوگ ہوں گے جو گزر ہی نہیں سکیں گے،
جو وہاں بڑے بڑے کانٹے لگے ہوں گے اور بڑے بڑے اچکنے والے پکڑنے والے اللہ کی طرف سے ایک بنائے ہوئے ہوں گے، وہ اٹھا اٹھا کے انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو لیٹ کر رینگ کے جا رہے ہوں گے پل صراط سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گھٹنوں کے بل چل کے پل صراط سے جا رہے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو پیدل چل کے جا رہے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بھاگ کے جا رہے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو روشنی کی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ یہ طبقات ہوں گے نیک لوگوں کے۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں پل صراط سے گھٹنوں کے بل جا رہا ہوں۔ اب یہ بات سن کے رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کیا، وہیں کھڑے کھڑے کیا بات کی کہ یہ جو 1000 اونٹ ہیں راشن سے لدے ہوئے، میں یہ سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ مجھے کھڑا کر کے پل صراط سے گزار دے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، یعنی حقیقی چیز کیا ہے کہ اللہ کامیاب کر دے، آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے، خوف حاصل ہو جائے۔ مال و دولت کی کامیابی یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ تو ان کمزور لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جب ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اللہ مزید عطا کرتا ہے۔ آج بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جس کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جتنی دولت ہو، جتنی ان کے پاس دولت تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ صدقہ بہت کرتے تھے، خیرات بہت کرتے تھے، غریبوں کے اوپر خرچ بہت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کی میں وضاحت کر رہا تھا، کہ اللہ تمہیں ان کمزور لوگوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے، تمہیں جو رزق ملتا ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ غریب، یہ مسکین، یہ فقراء جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ہم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ انہیں ہم سے بھی پہلے جنت میں داخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے مسکین لوگ تھے، اور پھر فرمایا اور میں باب جہنم پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی، یعنی عورتوں کو میں نے اکثریت کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث میں فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر فقراء روز قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ فقراء، یہ مسکین لوگ، یہ تنگی اٹھانے والے، یہ پریشانی اٹھانے والے، یہ کل قیامت کے دن 40 سال پہلے، امیروں سے بھی 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ان فقیروں کے اوپر، ان مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہاں آج میں نے 3 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، آج کے لیے اتنی یہ باتیں بہت ہیں۔ 3 باتیں، پہلی بات یہ کہ ان لوگوں کو کبھی دھتکارنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہاں سے چلا جا، نکل جا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمان سن لیا کہ یہ پراگندہ حالوں والے، جنہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، اگر دروازے پہ مانگنے آئیں تو انہیں دھتکار دیا جائے۔ اگر یہ اللہ پر قسم اٹھا دیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ان کی زبان سے کوئی بددعائیہ کلمات نکل گئے، ایک کلمہ نکل گیا، اللہ نے لاج رکھ لینی ہے۔ اور اگر اللہ نے لاج رکھ لی ان کی قسموں کی، ان کے الفاظ کی، تو آپ برباد ہو جانا، ہماری بربادی۔ تو دیں، کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دیں، جس کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں اس کے اوپر خرچ کریں۔ دوسری چیز
کہ خرچ کرنے سے اللہ ہمیں دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ سیٹھ صاحب تو آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں،